السلام علیکم، پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں مجاہد شیخ۔ ناظرین، آج کے جرم انجام میں ہم آپ کو چونگ پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش آنے والا یہ ایک نہایت اندوناک اور انوکھا قتل دکھائیں گے۔ یہ قتل اس طرح سے ہوا کہ نہ کوئی گولی چلائی گئی، نہ گلا دبایا گیا اور نہ ہی چھریوں کے وار کیے گئے، بلکہ مقتول کو ایک ایسی چیز پلائی گئی جس کا سراغ ہسپتال میں زیر علاج رہتے ہوئے ڈاکٹرز کو بھی نہ مل سکا۔ جب متاثرہ شخص ہلاک ہوا اور پوسٹ مارٹم کے بعد فرانزک رپورٹ سامنے آئی تو انکشاف ہوا کہ اسے کالا پتھر پیس کر کولڈ ڈرنک میں پلایا گیا تھا۔ یہ کہانی ہے کیا؟ کس طرح یہ قتل کی واردات ہوئی اور کس طرح دونوں میاں بیوی جو پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے ہیں سائیوال سے لاہور آئے؟ پھر مقتول مدثر جو پاک پتن کا رہنے والا تھا لاہور کیسے پہنچا اور اس کی تفتیش کس طرح ہوئی؟ سب سے پہلے سنتے ہیں اس بارے میں انچارج انویسٹیگیشن رانا شرافت کی زبانی۔ پروگرام کے آغاز میں ہم نے اس دلچسپ کہانی کے حوالے سے آپ کو ساری تفصیلات بتائیں کہ کس طرح سے کالا پتھر کھلا کر ایک شخص کو قتل کیا جاتا ہے اور کس طرح سے یہ واقعہ ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی جو تفصیل ہے وہ انچارج انویسٹیگیشن چونگ جو ہیں رانا شرافت صاحب، ان کی زبانی جانتے ہیں۔ مقدمے کے جو مدعی ہیں وہ آؤٹ آف سٹی کے ہیں رہنے والے، اور جو ملزم ہیں وہ یقیناً اب ملزم جو ہے اس کا بیان وہ ٹیلی ویژن پر نہیں دکھایا جاتا۔ اور اس کیس کو ٹریس کیسے کیا، یہ واقعہ کیسے ہوا، پولیس اس کے ملزم کو کیسے پکڑتی ہے، کیسے گرفتار کرتی ہے، یہ ساری تفصیل ہم رانا شرافت صاحب کی زبانی جانتے ہیں۔ رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو ساری تفتیش ہے وہ تو ہم آپ سے بعد میں جانیں گے، پہلے بتائیں کہ یہ واقعہ کیا ہوا؟ اصل میں یہ 2025 9ویں مہینے کا واقعہ ہے۔ 20 ستمبر کا مہینہ تھا اور ایک بندے کو ادھر آتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو کسی نے زہر پلا دی ہے، کوئی چیز پلا دی ہے، اور وہ ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے۔ پولیس اس کے اوپر 174 کی کارروائی کرتی ہے اور 174 کی کارروائی کرنے کے بعد وہ نمونے جو ہوتے ہیں وہ پی ایف ایس سے بھیج دیتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ آفٹر پی ایف ایس سے رپورٹ ہوگا ڈیسائیڈ کہ اس کی وجہ موت کیا ہے۔ تو وہ فروری میں ہمارے پاس پی ایف ایس سے رپورٹ آتی ہے اور 22 فروری 2025 کو ایف آئی آر ہوتی ہے 987/26 302 کی۔ جب ایف آئی آر ہوتی ہے تو اس میں پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ مرڈر ہوا ہے، اس کو کالا پتھر دے کے مارا گیا ہے، تو اس میں کون ملوث ہے، کیسے ہے۔ پھر ہم جو اس کی سیڑیاں لیتے ہیں، ملزم ٹریس کرتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ 2-3 جو تقریباً ہم نے 100 کے راؤنڈ بورڈ بندے وہ جو ہم نے انٹیروگیٹ کیے، ٹھیک ہے، اس میں پھر ہم سسپیکٹ نکالتے ہیں، تو اس میں ایک بندہ اور ایک عورت دونوں میاں بیوی وہ سسپیکٹ نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کو انٹیروگیٹ کرتے ہیں، تو وہ دوران انٹیروگیشن ہمیں پھر جو پوری سٹوری کہانی سامنے آتی ہے ان کی زبانی جو ہے مارنے والی جو ملزمہ ہے جو اور اس کا خامد ہے جو ان کو پلانے والے ہیں کالا پتھر۔ ٹھیک ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ پیچھے جو مقتول ہے وہ سائیوال کا رہنے والا ہے اور جو ملزم ہیں وہ پاک پتن کے رہنے والے، ان کے ساتھ ساتھ گاؤں ہیں باؤنڈری کے اوپر۔ تو جو مقتولہ جو مارنے والی بیوی ہے جو کرن ہے، اس کا مقتول کے ساتھ تعلق تھا پچھلے 2 سال سے۔ ٹھیک ہے، جب اس کے تعلق کا اس کے خامد الطاف کو پتہ چلتا ہے کہ میری بیوی کا مدثر کے ساتھ تعلق ہے، الطاف کو جب اس کے کرن کا جو خامد اس کو پتہ چلتا ہے کہ مدثر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو وہ رولا ڈالتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا، ایسے کیا، یوں آپ کی اس کے تعلق ہو گیا، یہ میں آپ کو طلاق دے دوں گا، آپ کو چھوڑ دوں گا، میں آپ کو مار دوں گا۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ طلاق نہ دیں، مجھے اپنے پاس رکھے، میرا تو اور کوئی بھی نہیں ہے۔ مدثر تو میری ٹھیک ہے میرا دوست تھا، لیکن وہ مجھے میرے ساتھ شادی تو نہیں نہ کرنی اس نے۔ تو وہ جو الطاف ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو رکھ لیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ٹھیک ہے، میری شرط ہے کہ اس کو پھر اس راستے سے ہٹا دو۔ ٹھیک ہے، مطلب بیوی کو کہتا ہے، وہ بیوی اپنی کو کہتا ہے ٹھیک ہے کہ مدثر کو اس میرے راستے سے ہٹا دو، یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں وہ بیوی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ میرے میاں ہیں، میں آپ کو ہی رکھوں گی، اس کو میں نے رکھنا۔ تو پھر یہ دونوں پروگرام بناتے ہیں، یہ سائیوال میں ٹھیک ہے، دونوں پروگرام بناتے ہیں کہ اس کو پھر ایسے ہم زہر دیں گے، زہر دے کے اس کو مار دیں گے۔
اور یہ ساہیوال سے ہجرت کر کے ٹریول کر کے یہ لاہور آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے یہ رہتے ہیں آ کے ٹھوکر نیاز بیگ جو ہے ملزمہ اس کا جیٹھ کا گھر تھا ادھر رہتے ہیں. ٹھیک ہے. 15-20 دن رہتے ہیں ادھر. ان کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے, کوئی ان کا ٹائم نہیں لگ سکتا کہ ادھر بلا کے اس کو بلا دیں. پھر انہوں نے ادھر ہمارے چونک کے علاقے میں ایک گھر لیا کرائے کا, الطاف نے اور اس کی بیوی نے. وہ جو الطاف تھا وہ ساتھ ہی ماربل کی فیکٹری ہے ادھر کام کرتا تھا. اس نے گھر ادھر لیا. پھر ان کا 20 تاریخ کو اس نے الطاف مدثر کو کال کی 20 ستمبر کو کہ میں اکیلی ہوں گھر میں, آپ آ جائیں. وہ مدثر جو ہوتا ہے وہ واپٹا ٹاؤن میں ایک سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے, ملازم ہے ادھر پرائیویٹ. اس کو کال کرتی ہے تقریباً 8 بجے صبح, 8 بجے کال کرتی ہے. وہ ادھر سے آتا ہے اس کو ملنے کے لیے چونک کے علاقے میں. اور جب اس کو کال کرتی ہے اور وہ ساتھ ساتھ اس کا جو میاں ہے الطاف وہ فیکٹری چلا جاتا ہے اور اس کو بھی ساتھ ساتھ انگیج رکھتی ہے. ایک کال اس کو کرتی ہے ادھر پہنچ گیا ہے, وہ ساری سٹوری دونوں کو آپس میں نا کرتی رہتی ہے کہ اپنے میاں کو بتاتی رہتی ہے کہ وہ ادھر پہنچ گیا. وہ جب مدثر ادھر پہنچ جاتا ہے تو اس نے آلریڈی وہ کالا پتھر پیس کے رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو دینے کے لیے کولڈ ڈرنک منگوا کے رکھی ہوتی ہے. تو وہ جب آتا ہے تو اس کو وہ کولڈ ڈرنک میں ڈال کے پلا دیتی ہے. ٹھیک ہے. جب وہ پی لیتا ہے تو اس نے اپنے میاں سے یہ بات کی ہوتی ہے کہ جب میں اس کو پلا دوں گی تو میں آپ کو مس کال دوں گی اور آپ نے مجھے کال بیک کر دینی ہے تاکہ یہ مجھے ٹچ بھی نہ کرے. ٹھیک ہے. پھر میں کہوں گی کہ میرا میاں آ رہا ہے, آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہوا, اس نے مس کال دی, وہ اس کے میاں کی کال آ گئی کہ میں گھر آ رہا ہوں. کہ میاں نے کہا الطاف نے کہ میں گھر آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس نے مدثر کو کہا جو مرنے والا تھا کہ میرا میاں آ رہا ہے, آپ فوری چلے جائیں, میں آپ کو پھر بلا لوں گی. ٹھیک ہے. وہ جو مدثر ہے وہ کولڈ ڈرنک پینے کے بعد چلا جاتا ہے. وہ ازمیر ٹاؤن جاتا ہے اپنے کزن کے پاس. جب ادھر پہنچتا ہے تو پیچھے سے دوبارہ اس کو کال جاتی ہے کہ آپ چلے گئے ہیں. اس نے کہا یہاں میں چلا تو گیا ہوں لیکن یہ آپ نے مجھے کیا پلایا ہے, یہ میرے گلے میں خراش ہو رہی ہے, میرے گلے میں سوزش ہو رہی ہے. اس نے کہا میں نے تو کچھ نہیں پلایا, وہ میں نے آپ کو کولڈ ڈرنک ہی پلائی ہے. اس نے کہا ایکسپائر تو نہیں تھی. اس نے کہا میں نے نہیں دیکھی, میں نے تو ٹھیک ہی پلائی تھی. اچھا. وہ ادھر سے بیچارہ چلا جاتا ہے اپنے واپٹا ٹاؤن جدھر وہ ملازم تھا. ادھر وہ 3-4 اور ملازم تھے. اس کو کہا کہ یار میرا یا گلا خراب ہو رہا ہے. اس نے کہا کیا پیا؟ اس نے کہا یار دوستوں کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بوتل پلائی. ٹھیک ہے. وہ اس کو لے کے چلے جاتے ہیں ہاسپٹل 20 تاریخ کو ہی. ٹھیک ہے. 20 ستمبر کو وہ ہاسپٹل جاتے ہیں. وہ 21 اور 22 کو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ڈیتھ ہونے کے بعد ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے, یہ ان کے گھر بھی جاتے ہیں, افسوس کے لیے کہنے کے لیے جاتے ہیں. یہ ساری اس کی سٹوری ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد پتہ کیسے چلتا ہے کہ انہوں نے اس کو کالا پتھر پلایا ہے, یا ایف آئی آر کیسے ہوتی ہے, کیسے شبہ آتا ہے؟ جب یہ پی ایف ایس سی کی رپورٹ آتی ہے 18 فروری کو تو 22 فروری 2026 کو ایف آئی آر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 302 کی ایف آئی آر ہوتی ہے. اس کے بعد تفتیش ہمارے پاس آتی ہے. پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. اس میں وہ فرانسک میں نمونے بھجوا دیے جاتے ہیں کہ کیا اس کی موت کی کاز آف ڈیتھ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے لکھا تھا کاز آف ڈیتھ میں کہ یہ اس کو کالا پتھر زہر دے کے مارا گیا ہے. اس کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے. تو ایف آئی آر ہونے کے بعد ہم نے مدعیوں کو بلایا اپنے پاس. مقتول کے جو نمبر تھے وہ ہم نے لیے, سی ڈی آر ان کی لی. اور اس دن 20 تاریخ کو جس دن کا وقوع تھا اس دن پھر ہم نے وہ بندے سارے انٹیروگیٹ کیے, بلائے. 19 کے بھی اور 20 کے 21 22 3 دن کے جتنے بھی بندے تھے ان کے ساتھ رابطے میں وہ سارے ہم نے بلائے. تقریباً 100-125 بندہ تھا جو ہم نے انٹیروگیٹ. اس میں سے پھر یہ 2 اور الطاف ہم نے پھر وہ سسپیکٹ جو دونوں نکالے. ٹھیک ہے. کہ یہ ملزم ہے. ٹھیک ہے. ان کی پھر ہم نے پہلے تو یہ مانتے ہی نہیں تھے نا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ ہے وہ. پھر ہم نے اپنی پراپر تفتیش کی تو اس میں یہ پھر مانے ہیں اور پھر ہمیں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا شرافت صاحب, ایک بات اپنے دیکھنے والوں کے لیے میں دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جو دونوں ملزم اور اس کا شوہر یہ ساہیوال کے رہائشی ہوتے ہیں؟ جی. دوستی ہوتی ہے مرنے والے مدثر کے ساتھ, کرن کی دوستی ہوتی ہے اور اس کے شوہر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا میری بیوی کے ساتھ تعلق ہے, اور وہ پھر اس کو کہتا ہے کہ یا مجھے رکھ لو, مجھے چھوڑ دو, یا اس کے ساتھ تعلق رکھ لو. تو بیوی کہتی ہے کہ یقیناً ان کے بچے بھی تھے. ان کا بچہ بھی کوئی نہیں تھا. تو کہتے ہیں والے کے 2 بیٹیاں تھیں, ایک 5 سال کی اور ایک 2.5. اچھا وہ ان کے تھے. اچھا اب جب یہ لاہور آ جاتے ہیں پھر یہ پلان کرتے ہیں اس کو راستے سے کیسے ہٹانا ہے. ساہیوال سے لاہور شفٹ ہو جاتے ہیں اور وہ جو تعلق تھا مدثر کا اس کے ساتھ, خاتون کے ساتھ, تو وہ لاہور بھی آ جاتا ہے اس کے پیچھے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کالا پتھر ہے
اس کے لیے انہوں نے کیسے انتخاب کیا؟ تفتیش میں یہ کیا سوال یہ کیا؟ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے آپ کا. اس میں یہ جو لڑکی ہے یہ بیسیکلی رہنے والی ہے دیپال پور کی. اس کی شادی ہو کے جاتی ہے سائیوال میں. ٹھیک ہے. سسرال اس کے سائیوال میں ہے جدھر مدثر کا بھی گھر ہے اور الطاف کا بھی گھر ہے, جدھر یہ کرن کی شادی ہوتی ہے الطاف کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ کہتی ہے کہ جب میں دیپال پور میں تھی تو اس وقت میں نے اپنے گاؤں میں دیکھا تھا کہ ایک عورت نے اپنے بچوں کو کالا پتھر دے کے اور خود بھی پی لیا تھا, اور ان کے بچوں کی بھی اور اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو پھر میرے ذہن میں وہ بات تھی کہ کالے پتھر سے بندہ وہ مل بھی ایزیلی جاتا ہے اور کالے پتھر سے بندے کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے, اس لیے میں نے یہ انتخاب کیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ اب اس میں قانونی کتنی مدد ملے گی؟ کہ ایک تو ہوتا نا جی اعلیٰ قتل, وہ برآمد کر لیا کسی چیز سے, کسی کا گلا کاٹا گیا یا فائر کیا گیا, ظاہر ہے لوگ زہر بھی تو دے ہی دیتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک زہر کی قسم ہے کالا پتھر. تو اس میں قانونی طور پہ عدالت میں کیسے پولیس ثابت کرے گی اس کو؟ اس میں یہ ہمارے پاس یہ ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے کالا پتھر دے کے مارا ہے. وہ تو پی ایف ایس رپورٹ آ کلیئر ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں جو باقی ایویڈنس ہے وہ بھی ہم نے کلیکٹ کیا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو مکمل کر کے ان کے خلاف مکمل اور مضبوط چلان بنا کے عدالت میں جمع کرائیں گے تاکہ ان کو سزا مل سکے. ٹھیک ہو گیا. اچھا شرافت صاحب ایک اور سوال کا جواب دیتے ہیں کہ جو مقدمے کے مدعی ہیں وہ کون ہے؟ اس مقدمے کے جو مدعی ہیں اس کا والد ہے, والد ہے. وہ غریب بندہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے 2 ہی بیٹے تھے, ایک چھوٹا ہے اور یہی کمانے والا تھا, اور یہ لاہور میں ملازمت کرتا تھا. انہوں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے اس کو قتل کر کے. ٹھیک ہے. اب آپ نے ملزم جو خاتون تھی اور جو ملزم اس کا شوہر تھا اس کے ساتھ بھی آپ کی ظاہر انٹیروگیٹ آپ نے کیا, تفتیش کی, کوئی ندامت, کوئی ایسی چیز کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا سوچا تھا کہ اگر تعلق ہی ختم کرنا تھا تو ویسے بھی ہو سکتا تھا, تو مارنا کیوں ضروری تھا؟ نہیں, جو مارنے والا ملزم ہے نا الطاف, وہ کہتا تھا کہ میں نے یہ سوچا تھا 2-3 دفعہ کہ میں اس کو کہوں کہ اس کے ساتھ تعلق ختم کر دو, لیکن مجھے یہ شک تھا کہ یہ اگر کہہ بھی دے گی مجھ کو 10-15 دن 20 دن اس کا تعلق ختم ہو گیا, لیکن ان کا پھر بھی رابطہ رہنا ہے. اچھا. لیکن یہ اگر اس کو ایسے کر دے گی, مار دے گی تو میں یقین کر لوں گا. میں یقین کر لوں گا, پھر تو پکا ہو گیا نا کہ ابھی تو تعلق ختم ہو گیا, بندہ ہی چلا گیا دنیا سے, تو پھر ہر چیز ختم ہوگی. پھر میں یقین کروں گا کہ اس نے یہ مار دیا, اب یہ میرے لیے ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب سزا بھی ان کو یقیناً ملے گی. مقدمے کا مدعی جو ہے وہ مقتول کا والد ہے, اور یہ دونوں جوڈیشل ہو گئے. نہیں, ابھی ہمارے پاس یہ ریمانڈ پہ ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہم اپنی تفتیش مکمل کریں گے اور انشاءاللہ ان کو جوڈیشل کرائیں گے اور چلان مرتب کرائیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ جی گفتگو آپ نے سنی کہ آج کے پروگرام میں تھوڑی سی یہ چیز مختلف ہے کہ لوگوں کو جو قتل کرنے کی واردات ہوتی ہے, جو کسی کو شخص کو قتل کیا جاتا ہے, اس میں سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ اور انوکھی نوعیت کا یہ کیس ہے کہ کالا پتھر جو ہے اس کو پیس کے, اس کو نمک بنا کے, بہت اس کو باریک کر کے جو ہے ایک کولڈ ڈرنک میں ڈال کے جو ملزمہ ہے وہ مقتول کو دے دیتی ہے, اور وہ اس گھر سے چلا بھی جاتا ہے, اور کچھ دیر کے بعد اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوتی ہے, پھر ہسپتال میں وہ داخل رہتا ہے اور وہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس کیس کو ٹریس کرنا پولیس کے لیے بڑا مشکل ہے. فرانزک رپورٹ آئی, پتہ چلا کہ کتنے عرصے کتنا دیر پہلے اس نے کہاں پہ وہ گیا تھا اور کیا کھایا تھا, موت کی وجہ بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی, اور وجہ انات جو ہے وہ شرافت صاحب نے ہمیں بتا دی ہے. اس کیس کے حوالے سے اس کے بارے میں میڈیکل سائنس جو ہے وہ کیا کہتی ہے, اور ماہر نفسیات کیا کہتے ہیں, اور دیگر جڑے لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, وہ بھی ہم آپ کو آگے چل کے دکھائیں گے. ناظرین, مرنے والے کے ساتھ بیوی کا رشتہ اور اس کی حقیقت جب سامنے آئی تو شوہر نے قتل کی نیت سے لاہور کا رخ کیا. بیوی کی مدد سے وہ مدثر کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا. یہ واقعہ ایک انتہائی غریب گھرانے کے لیے قیامت سے کم نہ تھا. مقتول کا والد اس مقدمے کا مدعی ہے اور انصاف کی فریاد کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ایک خاتون اپنے ہی رشتہ دار کو کیوں اس طرح دھوکہ دیتی ہے؟ کالا پتھر کس طرح استعمال کیا گیا اور اس کے نتیجے میں موت کیسے واقع ہوئی؟ پولیس نے اس مقدمے کو مکمل کر لیا, ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں, لیکن اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کیس کے بارے میں ہمارا قانون کیا کہتا ہے. آئیے سنتے ہیں ماہر قانون نصیر کمبو کی زبان.
چونگ پولیس اسٹیشن کی حدود میں جو ایک واقعہ افسوسناک پیش آیا اور ایک شخص کو جو ہے وہ کالا پتھر پیس کر ایک کولڈ ڈرنک میں پلایا گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی اور اس کے ملزمان پولیس نے گرفتار کر لیے ہیں۔ پولیس کے مطابق میاں بیوی دونوں جو ہیں اس قتل میں ملوث ہیں اور گرفتاری کے بعد جو ہے ان کو چلان ان کا عدالت میں جمع کروانے کے لیے چلان مرتب کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے۔ یہ قتل تھوڑا سا مختلف نوعیت کا ہے، نہ تو زہر دیا گیا، نہ گولی ماری گئی، نہ ہی گلا دبایا گیا، نہ چھری کے وار کیے گئے۔ تو اس طرح کے کیسز میں قانون جو ہے وہ کتنی سزا کسی کو دیتا ہے، کس طرح سے اس کو ملزمان جو ہیں میاں بیوی ان کو سزا کس طرح سے مل سکے گی، یہ جاننے کے لیے ہم نے جو ماہر قانون ہیں ان سے بات کی۔ ماہر قانون ہیں نصیر کمبو صاحب ہمارے ساتھ، ان سے جانتے ہیں کہ کیا یہ جو کالا پتھر ہے یہ زہر کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ جو فرانسک رپورٹ آئی ہے اس میں بتایا گیا کہ اس کی موت کس طرح سے ہوئی۔ نصیر صاحب، بڑا مختلف نوعیت کا کیس ہے یہ کہ جس میں نہ گولی چلی، نہ چھریوں کے وار ہوئے، نہ زہر دیا گیا، نہ گلا دبایا گیا۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس قتل کے حوالے سے کیا ایویڈنس جو پولیس نے کلیکٹ کیے ہیں کافی ہیں اور اس کو قانون جو ہے کس نظر سے دیکھتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ بیسیکلی یہ جو ہے وہ ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس کا کیس ہے، یہ ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے، چشمدید گواہان کا کیس نہیں ہے، بلکہ جب اس کو لاہور بلایا گیا، متوفی کو بلانے کے بعد اس کو جو ہے وہ شربت یا کولڈ ڈرنک پلائی گئی جس کے اندر یہ کالا پتھر جو ہے وہ پیس کے اس کو پلایا گیا، تو اس کے بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی، یہ ہسپتال میں یہ داخل ہوا اور اس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو جو ہے وہ جب اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی، ہاسپٹل داخل کروایا گیا تھا، تو اسی وقت تھانہ میں درخواست دے کے میٹر رپورٹ ہو جانا چاہیے تھا، تو کوئی ایف آئی آر چاہے چھوٹے آفینس میں ہی ہو جاتی تو 302 تو کسی کی ڈیتھ کے بعد ہی آفینس لگتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہونا تھا کہ پولیس نے وہ 2 یا 3 دن زندہ رہا ہے متوفی، پولیس اس کی ڈائنگ ڈیکلریشن جو ہے وہ بیان مرگ جس کو کہتے ہیں، آرٹیکل 47 جو ہے قانون شہادت آرڈر بتاتا ہے کہ قانون یہی 47 آرٹیکل 47 پرزیوم کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص تو اپنی موت کے قریب جو وقت ہوتا ہے اپنے مرنے سے پہلے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ ایویڈنس جو کہ ہو سکتی تھی اور وہ اپنے مرنے کی وجوہات مرنے والا خود بتاتا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایویڈنس جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ لیکن اب کیونکہ اس میں یہ ہوا کہ شک کی بنا پہ ایف آئی آر درج کروائی گئی، تو ایف آئی آر درج کروانے کے بعد 155 کی کارروائی کی گئی پولیس کی جانب سے، پوسٹ مارٹم ہوا، فرانسک کے لیے جسمانی نمونے بھیجے گئے۔ وہ جب فرانسک میں یہ چیز آ گئی کہ اس کو جو ہے وہ اس کی موت جو ہے وہ کالا پتھر جو کہ ڈیٹیکٹ ہوئی ہے، یعنی پوائزن جو ہے نا زہر کی ہی کوئی قسم ہے یہ جس سے اس کی موت واقع ہوئی۔ یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی موت زہر دینے سے واقع ہوتی ہے تو یہ ایک انٹینشنل مرڈر ہوتا ہے اور 302 کے تحت ہی ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور اس میں پھر تفتیش ہوتی ہے۔ جیسے اس میں جو ہے وہ سٹوری ہے پس منظر میں کہ اس مرد کے ساتھ میاں بیوی نے مل کے کس طرح کانٹیکٹ کیا، کس طرح یہ لاہور آئے ادھر سے ساہیوال سے، پھر پلاننگ کے تحت اس کو بلایا، گھر بلا کے اس کو شربت پلایا۔ تو یہ ساری کڑیاں جو ہے وہ اب پولیس کو تفتیش میں ان کو جو ہے وہ پراپر باضابطہ انویسٹیگیشن میں مثل کا حصہ بنانا پڑے گا، اور وہ جو ٹیلی فونیکلی اس ملزمہ خاتون کا یا اس کے ہسبینڈ کا رابطہ رہا ہے متوفی سے، وہ سارا کال ڈیٹا پروفیشنل انداز میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو ان نمبروں کا متعلقہ جو کمپنیز ہیں موبائل کمپنی وہاں اپلیکیشن دے کے اس کو قبضہ پولیس میں لے کے فرد مقبوضگی بنا کے گواہان کے دستخط کر کے وہ دوسرا پھر اس میں جو سرکمسٹانشل ایویڈنس اس میں جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی پولیس نے لکھی ہے۔ ویسے تو کنفیشنل سٹیٹمنٹ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک جوڈیشل ہوتی ہے اور ایک ایکسٹرا جوڈیشل ہوتی ہے۔ جوڈیشل وہ ہوتی ہے جو میجسٹریٹ کے سامنے آن اوتھ ہوتی ہے، ایکسٹرا جوڈیشل وہ ہوتی ہے جو کہ پنچایت میں یا تھانے میں بیٹھ کے گواہان کے سامنے ہوتی ہے۔ بہرحال ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن بھی ایک ویک ٹائپ آف ایویڈنس ہوتی ہے۔ تو اب اس میں کڑی سے کڑی ملانی پڑے گی
اور یہ تو چیز کنفرم ہے کہ کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ کالا پتھر پیس کے جو پلایا گیا ہے، جو کہ ایک پائزن زہر کی ہی ایک قسم ثابت ہوئی ہے جس سے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ اب کیونکہ اب ایک کسی کی موت واقع ہوگی، پوسٹ مارٹم نے یہ تو بتا دیا کسی کی موت واقع ہوئی ہے، اب یہ چیز ثابت کرنی کہ اس کی موت واقعہ کرنے میں یہ شخص ملوث ہے، یہ شخص ملوث ہے، اب اس کی بابت جو ہے وہ ایویڈنس کو پراپر جو ہے وہ کلیکٹ کر کے انویسٹیگیشن میں تفتیش کا حصہ بنا کے عدالت میں گواہان کا آن اوتھ ایویڈنس دے کے جرا کے بعد جو ہے وہ چیزیں ثابت ہوں گی۔ ادروائز یہ ڈائریکٹ ایویڈنس کا کیس نہیں ہے، یہ اس میں چشمدید گواہان نہیں ہیں، اس میں جو متوفی کا ڈائنگ ڈیکلریشن بیان ہے وہ صفحہ مثل پہ نہیں ہے، تو ساری جو ہے وہ انڈائریکٹ ایویڈنس ہے اور سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے۔ تو اب 302 اوفینس جو ہے وہ اس کے تحت ایف آئی آر ہوئی، تفتیش ہوئی اور ٹرائل ہوگا، لیکن اب یہ پولیس پہ، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی پہ منحصر ہے کہ وہ اس کیس کی کڑی سے کڑی کیسے ملاتے ہیں، کیسے جو ہے وہ شہادت جو ہے وہ قانون کا جو پروسیجر یا ضابطہ دیا گیا ہے اس کے تحت کلیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جب کیس ٹرائل سٹیج پہ آنا ہے تو ملزم کی طرف سے جب ڈیفنس کونسل نے جرا کرنی ہے تو وہ بہت ساری چیزیں ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں یہ دیکھی گئی ہیں کہ بہت سارے ملزمان جو ہیں وہ گناہ گار ہوتے ہیں، عدالتیں بھی جو ہے وہ عدالتوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ ایویڈنس کا جو معیار ہے، جو قانون بتاتا ہے، قانون شہادت بتاتا ہے، یا جو کرمنل پروسیجر کورٹ پہ انویسٹیگیٹنگ سٹیج پہ گواہان کے بیان 161 کے کیسے لکھنے ہیں، یا جو برآمدگیاں کرنی ہے ریکوریز 165 میں وہ کیسے کرنی ہے، ریمانڈ 167 میں لینے کے بعد تفتیش کرنی ہے، جو بھی چیزیں کرنی ہے پروفیشنلی وہ سارا مثل کا حصہ بننے کے بعد پھر وہ یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ایک تو لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے کیسز جو ہے وہ بری ہو جاتے ہیں، دوسرا پولیس کی نالائکی یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے وہ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ کسی دوسری پارٹی سے ساز باز ہو جانا، اس کی بنا پہ بھی جو ہے وہ کیسز میں جو ہے وہ ملزمان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ بہرحال لیٹ سی اس کیس میں پولیس کو میں سمجھتا ہوں ایجنسی کو بہت محنت کی ضرورت ہے، تو پروفیشنل انداز میں ساری ایویڈنس کلیکٹ کر کے، کال ڈیٹا کلیکٹ کر کے، اور پھر جو کوئی گواہان اگر اس وقوع سے متعلقہ، جس طرح اگر وہ لاہور آیا، اب دو باتیں ہیں، ایک تو وہ 3 دن ہاسپٹل داخل رہا، اس کا بیان نہیں لکھا گیا، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی وہاں سے جو ہے پاک وطن سے کوئی اس کا دوست ساتھ آیا ہو، وہ باہر گلی میں اس نے کھڑا کیا ہو کہ وہ جا رہا ہے کہیں، دوستوں کے ساتھ لوگ معاملہ شیئر کر لیتے ہیں، تو اس کی سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پراپر چیزیں ریکارڈ پہ آنے کے بعد جو ہے وہ یہ کیس جو ہے وہ اگر اچھی ایویڈنس ہو جاتی ہے، کیس ثابت ہو جاتا ہے، ملزمان جن پہ انگلی اٹھی ہے ان کے ساتھ کڑی سے کڑی مل کے جو ہے وہ ان کے خلاف ثابت ہو جاتا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو جو ہے 302 میں 2 سزائیں ہیں، 302B میں ایک ڈیتھ سینٹنس ہے اور ایک عمر قید لائف امپریزنمنٹ ہے۔ تو اس طرح کے کیسز میں یوزلی ایسا ہوتا ہے، اگر کیس ثابت ہو جائے تو پھر کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے، جو ڈیتھ سینٹنس ہوتی ہے۔ اگر کیس کے جو آپس میں لنک آپس میں نہیں ملتے، تانے بانے جو ہے وہ آپس میں پراپر نہیں ملتے، تو پھر ملزمان بری بھی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور بڑا پری پلانڈ واقعہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایک شخص کی جو ہے وہ جان گئی ہے، تو کسی کی جان لینا جو ہے وہ شرم قانوناً ہر لحاظ سے جسٹیفائی نہیں ہوتا، اور اسلام میں بھی یہ کسی کی جان لینا ایک کبیرہ گناہ کے طور پہ بیان کیا گیا ہے، اور نصیر صاحب یہاں سزا رکھی ہے۔ نصیر صاحب اس میں یہ چیز بتائیے گا کہ جو کسی کو زہر دیا جاتا ہے، کہ زہر کسی چیز میں ملا کے دے دیا اور وہ اس جگہ سے چلا گیا، یا کچھ دیر بعد یا کچھ عرصے بعد اس کی جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی سزا جو ہے وہ اسی طرح سے ہی ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ان میں ڈائریکٹ ایویڈنس تو ہوتی نہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سسرال میں بیوی جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس سے وہ خاتون کو مار دیا جاتا ہے،
तो बाद में पता चलता है कि जी वो उस वक्त उसको दफना भी देते हैं, बाद में पता चलता है कि इसको तो ऐसे मारा, फिर उसकी कब्र कशाई होती है या उसका पोस्टमार्टम होता है, या बाद का ऐसा होता है कि जैसे इस केस में जहर दे दिया जाता है, कह दिया जाता है कि जी जहर इसने खुद पी लिया। अब देखें जहर, ये चीज़ तो साबित हुई है, रिपोर्ट में ये चीज़ आई है फॉरेंसिक में कि इसकी मौत जहर से हुई है, जहर देने से या जहर पीने से हुई है। अब वो जहर किसने पिलाई है, वो जिसकी तरफ प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बनाया है, अब कड़ी से कड़ी मिला के प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है साबित करना है कि ये जो जहर दी गई है बंदे को, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और फॉरेंसिक रिपोर्ट में आई है, ये साबित करना है कि ये जहर इन मुलजमान ने, वो खातून जो है जिसने उसको बुलाया या उसके खामद ने जो प्री प्लान या मर्डर किया है, अगर वो जहर का पिलाना या वो जहर का जो दी गई है उनकी तरफ इशारा है और वो साबित नहीं होता, फिर वो बरी हो जाएंगे। अब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट या वो फॉरेंसिक रिपोर्ट ये बताती है कि इस बंदे की मौत वाक़या हुई है और जहर से हुई है। अब प्रोसिक्यूशन ने अपने केस में शहादत के ज़रिए, गवाहान के ज़रिए जो है वो अपनी तफ्तीश में जो भी पूरे हर लिहाज से जो उसका बनते हैं ताने बाने जोड़ने के बाद एक केस बनाना है और साबित करना है कि वाकई जहर इन्होंने दी है, तो फिर उनको कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है और कैपिटल पनिशमेंट 302B में सज़ाए मौत होती है। नाज़रीन, इस तरह के केस जब भी मंजर-ए-आम पर आते हैं जिनमें पहले गुनाह शामिल होता है और बाद में जुर्म भी इसका नतीजा बन जाता है, ये तो सवाल सिर्फ अदालत या पुलिस तक महदूद नहीं रहता। ऐसे वाक़यात मुआशरे के हर फर्द को झंझोड़ देते हैं और अवाम की राय भी सामने आती है। ये जानना ज़रूरी है कि लोग ऐसे जराइम और इनके बाद किए जाने वाले जुल्म के बारे में क्या सोचते हैं और मुआशरा उसको किस तरह से देखता है। आइए सुनते हैं अवाम की राय उनकी जुबान में। मियाँ बीवी का एक अच्छा रिश्ता है, मुकद्दस रिश्ता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੋਤਾਹੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਪਿਆਰੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸੀ ਬੀਵੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਐਡਾ ਸਖਤ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਵੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ੌਹਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਗਰ ਬੀਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਲਿਦ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਅਗਰ ਵਾਲਿਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾ, ਬੀਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਬਸ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਊਚ ਨੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਹੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਹੰਨਮ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ, ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ? ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਘਰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਔਰਤ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੀਵੀਆਂ ਹੂਰਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਵੰਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਕਰਨ, ਅੱਛਾ ਸੋਚਣ, ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਯਾਰ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ अल्लाह के सुपुर्द रखो। पहली बात तो ये है कि जनाब ये कुछ होना ही नहीं चाहिए। ये तो बड़ी ही गलत बात है कि एक मियाँ बीवी का अजीम रिश्ता, और इसको अल्लाह ताला ने एक बड़ा अहम रिश्ता करार दिया है, और इस तरह औरत को किसी गैर मर्द के साथ मिलना या उसके साथ अपना वक्त स्पेंड करना और अपने हस्बैंड को जो है ना वो दूर करना, अपने आप से बेतबारा करना, या उसके दिल में कोई ऐसी बात आए, ये तो गलत बात है सबसे पहले ही। और दूसरा फिर उसके साथ मिलकर अपने हस्बैंड को साथ मिलकर उस बंदे को ख़त्म कर देना या मार देना, जान से मार देना, ये भी एक गुनाह है, गुनाह कबीरा में से है। ये सब कुछ होना तो नहीं चाहिए, बड़ी गलत बात है। लेकिन ये जो आजकल मुआशरा चल रहा है हमारा, और जो सिस्टम चल रहा है मुआशरे के अंदर, वो यही ही चल रहा है। तकरीबन जो न्यू कमर की शादियाँ हो रही हैं, न्यू जनरेशन की शादियाँ हो रही हैं, हर चौथे घर में, दूसरे घर में यही सिस्टम चल रहा है कि जी लड़की का आशना निकला, वो उसने मिलकर ये कर दिया, या उसका पहले ही किसी के साथ चक्कर था, तो उसकी शादी के बाद घर बर्बाद होने शुरू हो जाते हैं। जो हस्बैंड होते हैं, हामंद होते हैं, उनकी भी ज़िंदगी ख़राब, बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब, जो पीछे जिन्होंने बरोने शादियाँ की हैं वो ख़ानदान भी ख़राब। और ये सिस्टम जो है ना होना नहीं चाहिए। हमारा मुआशरा गलत तरफ चल रहा है, और ये औरत ज़ात को खास कर, क्योंकि औरत एक बड़ा अहम किरदार है इस मुआशरे में जो है ना वो करती है अदा। तो अगर औरत ही ये करेगी तो नेक्स्ट जो उसकी जनरेशन है वो कैसे इस चीज़ को जो है ना ठीक करेगी। तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया, मेरे मौला ने भी फरमाया, पंजतन पाक के घराने से भी यही तालीम हासिल मिली कि जो औरत है ना, औरत का काम है पर्दा करना, पर्दा रखना, बेहयाई को दूर रखना। और औरत ये किरदार करेगी तो ये मुआशरा फिर गलत तरफ ही जाएगा, क्योंकि एक औरत, अकेली औरत एक ख़ानदान की तरबियत करती है, एक फ़ैमिली की तरबियत करती है। और ये बहुत गलत बात है कि जो किसी के साथ मिलके या अपने खावंद के साथ भी मिलके पहले उस बंदे के साथ उसका राब्ता हुआ या चक्कर हुआ या मिलना मिलाप हुआ, एक टाइम गुजारा, जब देखा कि ये टाइम गुजर गया, लोगों को पता चल गया, मेरे घर पता चल गया, और फिर मिल के अपने खावंद के साथ उसको जान से ही मार देना, यह भी एक गलत बात है और गुनाह है एक। नाज़रीन, लोगों की राय आपने जानी और ये भी सुना कि मुआशरा ऐसे जराइम के बारे में क्या सोचता है। अब सवाल ये है कि काला पत्थर अगर इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाए तो वो किस तरह इंसानी अज़ा को नुकसान पहुंचाता है, और नुकसान पहुंचाने से पहले इसको रोकने या बचाने के लिए मेडिकली कौन सी फौरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा सकती हैं। साथ ही ये भी जानना ज़रूरी है कि ऐसा जुल्म करने वाले किस ज़हनी कैफियत में मुब्तला होते हैं और किस तरह उनका जहन इस खौफनाक जुर्म की तरफ माइल होता है। आइए सुनते हैं इस बारे में डॉक्टर अली अजमल की ज़ुबानी।
ڈاکٹر صاحب جو ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کے کالا پتھر جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ پیس کے تو اس کے کولڈ ڈرنک میں اس کو پلایا گیا، تو یہ کوئی زہر ہے، پوائزن ہے یہ؟ جی بالکل، اگر اس کو زیادہ کوانٹٹی میں پلایا جائے اور کوئی کنزیوم کر لے تو بالکل یہ ایک زہر ہے. اس سے یہ ایک ایسا ٹاکسن ہے جس سے جو ہے وہ ایک زہر کے طور پہ کام کرتا ہے اور بالکل اس سے انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا اس میں ایسی چیز ہوتی ہے؟ ویسے تو جو ہے وہ پتھر بظاہر تو مارنے کے ہی زیادہ کام آتا ہے، لیکن اس طرح سے مارا جا سکتا ہے کہ وہ کسی کے اندر چلا جائے اور اس کو نمک کی صورت میں وہ چلا جائے اندر. تو کیا اس میں کس طرح کی جو ہے وہ میڈیکلی اس میں ہوتی ہے، کہاں پہ حملہ آور ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل یہ نیورو ٹاکسنز اس کو ہم کہتے ہیں. تو اوبیسلی کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو زہر ہوتا ہے اس کا بیسک میکنزم تو یہی ہوتا ہے کہ وہ جب کھایا جاتا ہے تو وہ معدے سے ہوتا ہے وہ خون میں جذب ہوتا ہے اور وہاں پہ جا کے یہ پھر اپنے جو ہے کام کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں کوئی سانپ کا بھی اگر زہر ہے کہ اگر کوئی سانپ کسی کو کاٹتا ہے تو الٹیمیٹلی جتنے بھی زہر ہیں ان کا ایفیکٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ جب خون میں ملتے ہیں، جذب ہوتے ہیں، تو تب یہ معاملات ہوتے ہیں. اب جہاں تک یہ کالے پتھر کی بات ہے یا اس طرح کی دوسری چیزیں جو کہ کچھ لوگ کھا لیتے ہیں، اس سے اصل میں ہوتا یہ کہ یہ چیزیں جب خون میں مل کے، یعنی کہ یہ پتھر ہو گیا یا اور بھی بہت سارے نیورو ٹاکسنز ہوتے ہیں، ان کو جب نکلا جاتا ہے، چاہے وہ ویسے کھا لیا جائے یا پھر کسی چیز میں ملا کے، وہ معدے سے ہوتے ہوئے جب یہ بلڈ سٹریم میں یعنی کہ شامل ہو جاتے ہیں تو آبویسلی یہ بالکل ایک زہر بن جاتا ہے. اور اس سے پھر کچھ زہروں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ ہے، اس کو ہم نیورو ٹاکسن کہتے ہیں. یہ آبویسلی انسان کے جو نروس سسٹم کو ڈیمیج کرتا ہے. اگر یہ کھا لیا جائے تو اس سے پھر وقتی طور پہ کوئی دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، کوئی الٹی آ سکتی ہے، کوئی انسان بیہوش ہو سکتا ہے. یہ انیشیل سمٹمز اس زہر کے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ یہ جو آپ کے انٹرنل سسٹمز ہیں ان کو ڈیمیج کرتے ہیں، یعنی کہ اس سے سب سے پہلے آپ کا سٹمک یعنی کہ جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، جہاں جہاں سے یہ زہر جاتا ہے وہ بالکل ڈیمیج ہو جاتا ہے. اور الٹیمیٹلی جو اس کا جو پھر جو الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے وہ آپ کا نروس سسٹم ہوتا ہے. وہاں پہ جب اس کا اثر ہوتا ہے تو آبویسلی پھر وہ آپ کا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ برین ڈیڈ ایک ٹرم ہم نے سنی ہوگی، تو اس میں پھر یہ ظاہری بات ہے یہ جو ہے کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے. کوئی بھی زہر ہو اس کا بیسک میکنزم یہی ہوتا ہے. کب تک بچایا جا سکتا ہے؟ جب تک کہ وہ آپ کے نروس سسٹم پہ وہ ایفیکٹ نہ کرے. مثال کے طور پہ زہر سٹمک میں گیا تو ہم نے اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوتا ہے، جو دیکھنے والے بھی، کہ جی وہ سٹمک واش کر لیا، یعنی کہ سٹمک سے ہی پیٹ سے نکل آیا، وہ بھی بلڈ میں نہیں پہنچا اور اس نے خاص طور پہ نروس سسٹم کو ایفیکٹ نہیں کیا. لیکن دیر جب ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے جب یہ نروس سسٹم کو کوئی بھی ایسی چیز ایفیکٹ کرتی ہے تو پھر اس سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ کتنی دیر میں یہ اثر انداز ہوتا ہے اور اس کو بچانے کے لیے جو ہے وہ کتنی کوشش کی جاتی ہے یا کی جا سکتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو بھی زہر ہے اگر تو اس کا ایک بنیادی طریقہ یہ ہے کہ جلدی سے جلدی اگر اس کو ہاسپٹل میں لے کے جایا جائے اور ایز ارلی ایز پاسبل وہ زہر جو ہے یا تو اس کا اینٹی ڈوٹ لگا دیا جائے. دو طریقے ہوتے ہیں، اینٹی ڈوٹ یا پھر اس کا پیٹ صاف کر دیا جائے اگر وہ پیٹ کے راستے سے گیا. یعنی کہ پیٹ صاف کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو زہر ہے ابھی پیٹ میں وہ ہضم نہیں ہوا، وہ فوری طور پہ نکل گیا تو اس کے اثرات کم ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے زہر ہوتے ہیں، کوئی انجیکشن یا کوئی سانپ وغیرہ نے کاٹ دیا جو ڈائریکٹلی آپ کے خون میں شامل ہو گئے. اس کا پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کا اینٹی ڈوٹ لگایا جاتا ہے. اب اس معاملے میں دونوں چیزیں ہو سکتی تھی، پیٹ بھی صاف ہو سکتا تھا، اینٹی ڈوٹ بھی. جہاں تک آپ نے دیر کی بات کی تو کچھ گھنٹوں تک یہ زہر جو ہے اس کے لمیٹڈ اثرات ہوتے ہیں جب تک کہ یہ پیٹ میں ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ لیا جائے گا 15 سے 20 منٹ میں اس کے اثرات ہونے تھوڑے تھوڑے شروع ہو جائیں گے. اگر تو اسی وقت فرسٹ ایڈ میڈیکل ٹریٹمنٹ کر دیا جائے تو بچنے کے کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اب اگر 3-4 گھنٹے بعد خون میں شامل ہو گیا بچنے کے چانسز کم ہوں گے، لیکن ابھی بھی بچایا جا سکتا ہے. لیکن جیسے یہ نروس سسٹم پہ ایفیکٹ کر گیا اور irreparable ڈیمیج ہو گیا نروس سسٹم کو تو پھر عام طور پہ بچانا جو ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسرا یہ بتائیے گا نفسیاتی طور پہ جس طرح سے اس مرنے والے شخص کو دو میاں بیوی جو اس خاتون کے ساتھ اس کا ریلیشن ہوتا ہے، پھر اس کے شوہر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا شوہر جو اس کی بیوی جو ہے اس شخص کے ساتھ انوالو ہے، اس کا ریلیشن ہے، تو پھر اس کو یہ قتل کرنے کا پلان بناتا ہے. اکثر یہ سنا جاتا ہے اور سننے میں آتا ہے کہ آشنا کے ساتھ مل کر خواتین شوہر کو قتل کروا دیتی ہیں یا کر دیتی ہیں. اس میں شوہر کے ساتھ مل کے اپنے آشنا کو قتل کروایا گیا. اور کیا توقع کی جا سکتی ہے ایسے شوہر کو کہ جو
بیوی ایک ریلیشن میں بھی رہی ہو کسی غیر مرد کے ساتھ اور پھر وہ کہتی ہے کہ میں زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں اور اس کو وہ مرڈر کروا دے؟ جی دیکھیں اس میں دو چیزیں، اگر قانونی طور پہ دیکھا جائے تو ظاہری بات ہے جس نے مرڈر کیا یعنی کہ شوہر جو ہے وہی سب سے بڑا مجرم ہے، لیکن اس کیس میں اگر اخلاقی طور پہ دیکھا جائے تو اخلاقی طور پہ جو سب سے بڑی مجرم ہے وہ عورت ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں ہوا کیا، میں آسان زبان میں بتا دیتا ہوں کہ ان کے دماغوں کے اندر اس وقت کیا چل رہا تھا۔ ایک عورت ہے، اس کے کسی دوسرے شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، وہ ان کے تعلقات چل رہے ہوں گے، اب کیا ہوا، شوہر کو چل گیا پتہ۔ اب اس میں جیسے میں نے بتایا کہ سب سے بڑی جو مجرم ہے اخلاقی طور پہ وہ عورت ہے۔ اب شوہر سے اس نے جو بھی بات ہوئی، معافی تلافی کی ہوگی، غلطی ہوگی، یہ ہو گیا، یہ آج کل بڑے معاملے عام ہیں۔ ایکسٹرا میریٹل افیئر اس معاشرے میں آج کل بہت زیادہ ہیں۔ یہ تو جرم کر کے 2-4 سے دنیا واقف ہو جاتی ہے، لیکن بہت زیادہ یہ معاشرہ جو ہے اخلاقی پستگی کے دہانے پہ یہ معاشرہ کھڑا ہے۔ اب ہوا کیا جی، اس نے شوہر نے پکڑ لیا، اب بات چیت ہوئی، اس نے کہا کہ چلو اگر تم اس کو مار دیتے ہیں ہم تب میرا تمہارا گزارا ہو سکتا ہے۔ اب وہ عورت تھی، جیسے سب سے بڑی مجرم تو وہ عورت ہے، اب اس کا کیا، اس نے اس کے ساتھ یا اس کے ساتھ ایک کو اس نے چوز کرنا تھا جو دماغوں میں چل رہا تھا ان کے۔ اب مل کے اس جو بھی بیچارہ ہی اس کو کہہ سکتے ہیں مرنے والے کو، اس بیچارے کا مرڈر کر دیا۔ اب شوہر نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم اب ہنسی خوشی کی زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے، لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ شوہر جو ہے ایک بہت ہی کمزور قسم کا آدمی تھا، ذہنی طور پہ بہت ہی کمزور قسم کا آدمی تھا۔ اگر کسی کو ایسا پتہ چل جائے تو ایک نارمل انسان تو یہی کرتا ہے کہ فوری طور پہ اس کو اپنی بیوی کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن اس معاملے میں 110% میں اس چیز میں شورٹی دیتا ہوں بینگ اے ڈاکٹر کہ ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے کہا چلو جی اب ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں لیکن اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ عورت، یہ جو عورت ہے اس کا کیا تھا، شادی میں تھی، پہلے ٹپک کے ادھر چلی گئی، اب جو ہے پکڑی گئی، اب اس نے سمجھا کہ میری زندگی اس میں اچھی گزرے گی، اب اس نے موقع کو غنیمت جاننا ٹپک کے شوہر کے پاس آ گئی۔ یہ اصل میں یہ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ نے بات کی کہ یہ اکثر اب بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی تربیت میں کمی ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ دیکھیں اس میں نا مختلف قسم کے فیکٹرز ہیں۔ ایک تو تربیت کا تو ہے ہی ہے، آج کل نا ہمارے معاشرے میں ویلیوز بہت خراب ہو گئی ہیں۔ پرانی ویلیوز جو ہیں جس کو عام طور پہ ہم دھکیانوسی ویلیوز کہہ کے آج کل کے جو بچے بچی ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں۔ اب نئی ویلیوز جو ہیں وہ اتنی ہم نے اڈاپٹ نہیں کی۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ دیکھتے ہیں، خیالی دنیا میں رہتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو لوگوں کے جو آج کل تربیت سازی اور کردار جو ہیں وہ اندر سے بالکل ہی کھوکھلے ہو گئے ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں نا کہ جو کہ ایکسٹرا میریٹل افیئر کو ہم لوگ تو برا کہتے ہی نہیں ہیں، خاص طور پہ عورتیں اپنے آپ کو اس عمل کو جسٹیفائی کر لیتی ہیں۔ مثلاً میرا شوہر مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتا تھا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جی آپ باہر کوئی دوسرا شوہر رکھیں گی۔ یہ آج کل کی حقیقت ہے، عورتیں اپنے اس غلط جو اعمال ہوتے ہیں ان کو جسٹیفائی کرتی ہیں۔ میرا شوہر مجھے کوئی اچھی طرح سلوک نہیں کرتا تھا، مجھے ٹائم نہیں دیتا تھا، میرے اخراجات پورے نہیں کرتا تھا، مجھ سے باتیں نہیں کرتا تھا، مجھے لطیفے نہیں سناتا تھا، مجھے گھر والوں سے ملنے نہیں دیتا تھا، میرا اس کے ساتھ دل نہیں لگتا تھا، جی میری مرضی کے بغیر شادی ہوئی ہے، میرا اس کے ساتھ میچ نہیں ہے۔ یہ آج کل کی عورتیں اپنے آپ کو یہ جسٹیفیکیشن دے رہی ہیں یہ سارے الٹے سیدھے کام کرنے کی۔ کیوں؟ کیونکہ ویلیو سسٹم ہمارا خراب ہے، تربیت ہے نہیں، روکنے ٹوکنے والا جو اس معاشرے میں وہ آج کل ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ جو روکتا ٹوکتا ہے، جو کہ ایک ہمارے معاشرے کا ایک معیار تھا کہ مرد جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے، اس کو لیڈ کرنا چاہیے۔ آج کل آپ نے ماڈرن مرد میں مردانگی چھوڑی کہاں پہ ہے؟ مردانگی سے میرا یہ مراد ہے کہ یہ جتنے بھی ہم نے یہ جو دھکیانوسی جس کو ماڈرنزم کا نام دے کے ہم نے مردوں کو تو بالکل ہی دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج کل کی، میں عورتوں کا خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ عورتوں کا میں کیوں کہہ رہا ہوں، کہ آج کل کی عورتوں نے اس چیز کو جسٹیفائی کر لیا۔ اب آج میں عورتوں کا زیادہ کیوں کہہ رہا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ معاشرے کو اگر درست کرنا ہے تو اس کی حقیقت کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ عورت جو ہے جب وہ کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بہت آسانیاں ہوتی ہیں۔ میں یہ آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، جب بھی کوئی عورت ایسے تعلقات بنانا چاہتی ہے تو اس
کو مردوں کی کمی نہیں ہوتی. یہ بس ایک ایسے ہی بغیر وجہ کی منافقت ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ نہیں جی نہیں ایسا نہیں ہوتا. ایسی بالکل بات نہیں ہے. عورت جو ہے اگر وہ کچھ کرنا چاہے تو اس کے پاس آپشن کی کوئی کمی نہیں ہوتی. ہاں مرد جو ہیں ان کے پاس ظاہری بات ہے ان معاملات میں تھوڑے سے ان کے اوپر ایک قدرتی طور پہ پابندی ہے کہ جو ان کو ساری جگہوں پہ نہیں بلایا جاتا یا اپریشیٹ کیا جاتا, لیکن عورتوں کے ایسے معاملے نہیں ہیں. اس وجہ سے ایسے معاملات میں اصل قصوروار عورتیں ہی ہیں, کیونکہ جب عورت ایسا کرنا چاہتی ہے, عورت مرد کو موقع دیتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں بہت ہی کوئی بڑا کوئی اعلیٰ ظرف قسم کا مرد ہوگا جو کہ عورت کو نہ کہتا ہے. نہیں تو یہ ایک معاشرے کی حقیقت ہے. تو اس وجہ سے جو جتنا بھی بگاڑ اس معاشرے میں یہ ناجائز تعلقات کی وجہ سے بنا ہے, اس کی سب سے بڑی وہ جو ذمہ دار ہے وہ آج کی عورت ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آخری سوال یہ ہے کہ جو ناجائز تعلقات کے بعد جو نتائج حاصل ہوتے ہیں, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو, تو پھر ان کو بھی سبق سیکھنا چاہیے جنہوں نے ایسا کیا ہوتا ہے, اور دیکھنے والے ذہنی طور پہ کیا تسلیم کرتے ہیں, صرف اتنا محسوس کرنا کہ یہ عورت بڑی غلط تھی, مرد بڑا غلط تھا, اور لیکن اس پہ عملی طور پہ کوئی اپنے اوپر مسلط کرتا ہے اس کے رزلٹ کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں, ایک ماہر کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کے نتیجے ہمیشہ ہی غلط نکلتے ہیں. کبھی بھی غلط کام کا ٹھیک نتیجہ نہیں نکلا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم الٹے کام کرتے ہیں, مرد بھی عورتیں بھی, پکڑے نہیں جاتے, ہمیں کیا, یہ وقتی طور پہ کہہ لیں کے لیے یا ایک بے باکی کے لیے کہ ہمارے اوپر آزادی کے نام پہ یہ چیزیں کرتے ہیں. لیکن جتنا آپ ان کاموں میں پڑتے ہیں اتنے ہی آپ اندر سے کھوکھلے بلکہ مریض بن جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آج کل اس معاشرے میں بلکہ آل اوور دی ورلڈ اتنی زیادہ طلاق خلا کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں مردوں کا, بہت ساری اور بھی وجوہات ہیں, لیکن اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کیوں مردوں کا ایک عورت کے ساتھ آج کل گزارا نہیں ہوتا. اور اس سے بھی جو خوفناک معاشرے کی حقیقت ہے, آج کل کیوں بہت ساری عورتوں کا ایک مرد کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا. انہی الٹی حرکتوں کی وجہ سے ہم جب الٹے کام کرتے رہتے ہیں تو ہمیں عادت پڑ جاتی ہے. وہ عادت جو ہے وہ مرد کو بھی عورت کو بھی گھر میں ٹکنے نہیں دیتی. اب کیا ہوتا ہے, اس عادت کے جو یہ نشہ ایک طرح کا ہے, اس نشے کے زیر اثر کیا ہوتا ہے, عورت بھی اپنی زندگی خراب کر رہی ہے, مرد بھی اپنی زندگی خراب کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب تو ایک سے ان کا گزارا ہو نہیں نہ رہا. اور یہ صرف لوگ اس چیز کو سمجھیں, یہ ایک شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے جب آپ الٹے کام کرتے ہیں. بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا, لیکن ایسے مرد اور ایسی عورتیں مجھے گھر بسا کے دکھائیں. یہ پوری دنیا میں مجھے ریسرچ ہمیں بتاتی ہے, میں خود سے نہیں کہہ رہا, کہ جو مرد یا جو عورتیں خاص طور پہ, کیونکہ عورتوں کے حوالے سے ابھی میں نے بات کی کہ مرد اور عورت میں ایک بنیادی فرق ہے, جو عورتیں اس طرح کے کاموں میں انوالو ہوتی ہیں وہ عورتیں پھر, یہ پوری ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں, لوگ مجھ پہ پھر کرٹیسائز کرتے ہیں, وہ پھر گھر نہیں بسا سکتی. اب دیکھیں نا, ایک عورت ہے, اس کا گھر ہی نہیں بسا, اس کا گھر ہی ٹوٹ گیا. اب کسی بھی معاشرے میں ہم ویسٹ کی بات تو کر لیتے ہیں, میں پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہوں, ویسٹ میں بھی اس عورت کی عزت کی جاتی ہے جو کہ گھر میں بیٹھی عورت ہے, گھر بسانے والی اور گھر بنانے والی. جو ویسٹ کا بھی جو مرد ہے وہ اس طرح کے افیئرز والی عورتوں کو کوئی اچھی عورت نہیں سمجھتا. یہ صرف ہم نے دور کے ہمارے ڈول جو ہیں وہ سہانے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, ایک مرد ہے, یہ عورت ہے, اس کے بچے ہیں, اس نے کچھ ایسا کام کیا, اب وہ گھر میں بسانے کے قابل رہا ہی نہیں یا رہی نہیں, ذہنی طور پہ نا اس کا گزارا ہی نہیں ہے. تو اس سے زیادہ اور اس معاشرے میں, دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کیا برا ہو سکتا ہے؟ ایسے مرد کو بھی کوئی ہم اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, ایسی عورت کو بھی ہم اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. اور آپ سارے کام کر رہے ہیں, بھاگ بھاگ کے ساری دنیا آپ نے فتح کر لی, آپ اپنے گھر سے ہی ہار گئے ہیں, آپ نے اپنا گھر ہی نہیں بسا سکے یا بسا سکی. تو اس سے زیادہ عبرت کا نشان اور میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے. اور معاشرے کے لیے یہ ایک آئی اوپنر ہے کہ یہ آپ کو وقتی طور پہ گناہ کی لذت تو ہوتی ہے, لیکن چاہے آپ پکڑے جائیں یا نہ پکڑے جائیں, گناہ کریں گے, الٹے کام کریں گے, یہ آپ کو اندر سے ذہنی طور پہ ایک موت ہے. ناظرین, اس سندوناک قتل کیس کے تمام پہلو ہم نے آپ کے سامنے رکھے. پولیس کی تفتیش, ملزمان کی گرفتاری, مقتول کے والد اور بھائی کی فریاد, عوام کی رائے اور ماہر نفسیات کی وضاحت, سب نے یہ واضح کر دیا کہ یہ جرم صرف ایک شخص کی موت نہیں بلکہ پورے خاندان کی بربادی ہے. کالا پتھر جیسا زہر جب انسانی جسم میں
داخل ہوتا ہے تو وہ اندرونی اعضاء کو تباہ کر دیتا ہے، اور یہ جرم اس بات کی علامت ہے کہ لالچ اور گناہ انسان کو کس حد تک اندھا کر سکتے ہیں۔ ایسے واقعات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ رشتوں میں اعتماد ٹوٹنے کے بعد انسان کس طرح سفاکیت کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ ہم سب کی دعا یہی ہے کہ مقتول کے غریب خاندان کو انصاف ملے اور معاشرے میں یہ پیغام جائے کہ جرم کا انجام ہمیشہ رسوائی اور سزا ہے، گناہ کا انجام ہمیشہ جرم ہے اور جرم کا انجام ہمیشہ سزا ہے۔ اسی امید کے ساتھ کہ انصاف کی روشنی ان معصوم خاندانوں کے دکھ کو کم کرے گی۔ نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔